اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ دو خطبوں میں عبادت کی تعریف اور عبادت کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ دو نظریے دو عقیدے ذہن میں رکھ کے جب بھی کوئی تعظیم کریں گے تو وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے. ایک نظریہ یہ کہ جس ہستی کی تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ. اور دوسرا نظریہ یہ کہ وہ مختار کل ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں. یہ دو عقیدے ہر عمل کو عبادت بنائیں. اس پر میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں بطور دلیل پیش کی. یہ جو عبادت کی تعریف میں نے کی یہ ایسی جامع معنی تعریف ہے جو عبادت کے تمام اقسام پر صادق آتی. عبادت کی 3 اقسام ہیں.
چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی۔ عبادت کی پہلی قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے، پیداوار سے ہے، سونا چاندی سے ہے، اناج سے ہے۔ اس کا آواز کم کرے تھوڑا سا۔ جیسے زکوٰۃ دینا، زمین کی پیداوار کا عشر نکالنا، فطرانہ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اسی مالی عبادت میں ہے نظر ماننا۔ اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے اور نیاز کوئی، مترادف الفاظ ہیں، ایک عربی کا لفظ ہے، دوسرا فارسی کا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نظر اللہ، نیاز، جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں نیاز، اسے منت بھی کہتے ہیں۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا، اللہ کے نام پہ دیگ اتاروں گا، یہ ہے منت ماننا، جس نو تساں آدھے ہو سکھ لینا۔ کئی لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1000 نفل پڑھوں، کام ہو جاتا ہے، ہن 1000 نفل گاٹے پہ گئے۔ علماء کے پاس آ کے کہتا ہے کوئی راہ کڈھو جی۔ حدیث میں آتا ہے منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھے نا، میں نے منت مانی ہے، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں اتنے 1000 روپیہ دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کنجوس بندے کا کچھ مال خرچ، یہ شرط لگا رہا ہے، اور شرط بھی رب سے، تو پہلے میرے مریض نو ٹھیک کر تاں میں پیسے دینے نہیں۔ واہ، اللہ سے شرطیں لگا رہا ہے۔ منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ منت ماننا، سکھ لینا، یہ کسی نبی ولی زندہ مردہ کے لیے نہیں، صرف کس کے لیے؟ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا، یہ نیاز ہے، نظر ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ قرآن کو ایک دفعہ ایک طرف رکھ دیں، حدیث کو بھی ایک طرف رکھ دیں، فقہ حنفی کو اٹھائیں۔ مقلد ہیں نا، دیوبندی بھی مقلد ہیں، بریلوی بھی مقلد، دونوں ایک امام کے مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تقلید جو ہے نا کسی امام کی، یہ عقائد میں نہیں ہوتی، عقائد قطعی ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں، بس وہاں کیا ضرورت ہے کسی امام کی تقلید کرنے کی؟
کوئی واضح حکم حدیث میں آ گیا تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس میں تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کو سمجھ آ رہا ہے، ہر بندہ اس ارشاد کا مفہوم سمجھ رہا ہے کہ فضیلت کا معیار قومیت نہیں، رنگ نہیں، نسل نہیں، تقوی ہے. تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے یا دو حدیثیں آپس میں، وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اہل علم آدمی اس کا مفہوم بیان کرے، اس کو حل کرے. ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی کہتا ہے میں گاؤں سے باہر نکلا تو جہاں لوگ گند پھینکتے ہیں میں نے وہاں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کھڑے ہو کر. حدیث میں آتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ نے ساری زندگی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تھے وہ جھوٹ بولتا. کرو جی حل، کریں آپ حل. وہ صحابی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا، دیکھا ہے نا اس نے تبھی تو روایت کر رہا ہے. ام المومنین یوں فرما رہی ہیں یہ ہے ٹکراؤ. یہاں ضرورت پیش آئی کہ کوئی آدمی اس کو حل کرے، امام اعظم نے اس کو حل کی. امام اعظم نے کہا ٹھیک بات وہی ہے جو حضرت عائشہ کہہ رہی، آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی. یہ صحابی بھی غلط نہیں کہہ رہا، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب. دونوں حدیثیں حل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ ہے تکلیف. پتہ نہیں اس میں شرک والی کون سی بات آ گئی، حرام والی اس میں کون سی بات آ گئی ہے. بے تقلید حرام ہے، تقلید شرک ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا، اہل علم سے پوچھو اس کا مفہوم کیا ہے. دیوبندی اور بریلوی دونوں مکاتب فکر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. انڈونیشیا کے لوگ شافعی ہیں، ترکی کے لوگ حنفی ہیں، عمان اور اس طرف کے علاقے کے لوگ مالکی ہیں، خود سعودیہ کے لوگ حنبلی ہیں. تو ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں امام اعظم کے مقلد ہیں. فقہ حنفی کی کتابیں آپ اٹھائیں، کیا لکھا ہے ان کتابوں میں؟ بحر الرائق آپ اٹھائیں، اس میں خدا گواہ ہے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے النظر عبادۃ. نظر کیا ہے؟ میں ممبر پہ جمعے کے دن سٹیج پہ کچی بات کروں، کل آپ مجھے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاؤں. میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کچی باتیں کروں. اس پر آپ یقین کریں. کسی کو شک ہو تو صبح آئے بحر الرائق دیکھے. النظر عبادۃ، نظر کیا ہے؟ اگلی عبارت بھی سناؤں؟ اگلی عبارت میں تھوڑا سا فتویٰ ہے، میں تو خود فتوے نہیں لگاتا، لیکن اگلی عبارت میں فتویٰ ہے جو
فقہ کے علماء نے لگایا ہے، میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ کو فتوے کی سمجھ آ جائے گی۔ لکھتے ہیں نظر و عبادت والعبادت لغیر اللہ، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر صریح و شرک قبیح، کیونکہ ہم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مالی عبادت میں نظر ماننا ہے، مالی عبادت میں نیاز ہے، مالی عبادت میں منت ماننا ہے، میرا مریض ٹھیک ہو گیا فلاں مسجد میں پیسے دوں گا، ایک دیگ اتاروں گا، غریبوں میں تقسیم کروں گا، یہ منت ہے۔ منت صرف رب کے لیے ہے۔ کیسے ہے بھائی حافظو؟ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا انی نظرت للرحمن، میں نظر مانتی ہوں کس کے لیے؟ مریم کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، نظر مان رہی ہیں کس کے لیے؟ اگر جو امانت میرے پیٹ میں ہے اگر یہ لڑکا بنا دینا تو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، چھوڑ دوں گی، اس کا خادم بنا دوں، بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا، صفائیاں کرتا ہے۔ یہ جو مسجد کی خدمت کرنا ہے، مسجد کو صاف رکھنا ہے، جو لوگ اب تو کوئی کام نہیں کرتا، شہریوں میں کوئی بھی اس طرف مائل نہیں ہوتا، نہ عورتیں نہ مرد۔ مسجد نبوی کی تو ایک خادمہ عورت تھی، مسجد نبوی کی خدمت کرتی، وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے اسے دفن کر دیا، تو آپ نے بعد میں پوچھا وہ کہاں گئی بھائی؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہم نے سمجھا اتنی اہم بات نہیں ہے، تو میرے نبی نے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی۔ مسجد کی خدمت کرنے سے عزت ملتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مسجد کی خدمت کریں، اسے صاف رکھیں، اسے دھوئیں، اس سے اللہ کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ اگر لوگوں سے شرم آتی ہو کہ میں صفائی کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے جی مسجد دا خادم بنے ہوا تے صفائی کرن لگ گیا، تو رات کو کر لیا کرو یار، بندے نہ دیکھیں، مسجد کی صفائی ہو۔ میرا یہ بیٹھک ہے جس میں میں بیٹھتا ہوں، اگر کوئی بندہ محلے کا کوئی نوجوان میرے کہے بغیر اس کی صفائی کرے، وہاں جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، صوفے پڑے ہوئے ہیں، اس کو صفا کرے، فرش صفا کرے، دیواریں صفا کرے، کیا مجھے وہ پیارا نہیں لگے؟ میرے دل میں اس کے لیے عزت، عظمت، احترام، پیار، شفقت نہیں آئے گی؟ تو جب آپ اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے تو اللہ آپ پر کتنا خوش ہو۔ میں نے تو کئی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، عزت چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، انکساری پیدا کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں تکبر کرنے میں بڑی بڑائی ہے، تکبر میں عزت ہے، خاک عزت ہے۔ متکبر لوگ کو تو متکبر آدمی کو تو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، ہاتھ ملاتا ہے تو 2 انگلیاں ملا دیتے، اس کی کون عزت کرتا ہے؟ جو اللہ کے لیے
عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ عزت تواضع میں ہے، عزت تکبر میں نہیں ہے، عزت عاجزی کرنے میں۔ تو مریم کی والدہ نے جب نظر اور منت مانی، کس کے نام کی مانی؟ تو عبادت کی جو قسم ہے مالی، 3 قسموں کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر لکھ لیں، یاد کر لیں۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں نے پچھلے 2 جمعوں میں عبادت کی تعریف کی ہے، مفہوم بیان کیا ہے، پھر قرآن کی آیتیں میں نے اس پر پیش کی ہیں، میں نے سبقاً آپ کو پڑھایا ہے عبادت کسے کہتے ہیں۔ کوئی دسو تے صحیح یار، تو ان کوئی سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہ؟ کہ کسی عالم سے جا کے آپ پوچھیں، کسی خطیب سے جب آپ جا کے پوچھیں کہ مولانا ذرا عبادت کی تعریف تو کرنا، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس کا نام ہے؟ تو اگر عبادت کا مفہوم آپ کو آ گیا ہے تو پھر آج آپ یہ سمجھیں کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ مالی عبادت، بدنی عبادت، قولی عبادت۔ یہ عبادت کی 3 قسمیں۔ آپ ہر نماز کی رکعتوں میں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہو؟ کہاں سے شروع کرتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت جو ہے انہیں نماز کے لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا، وہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے رب سے کیا کہا ہے اور رب نے جواب میں ہمیں، انہیں کوئی علم نہیں۔ اگر میں کہوں 98% آدمیوں کو علم نہیں تو شاید میرا تجزیہ غلط نہ ہو، 2% ہوں شاید جنہیں نماز کے لفظوں کا ترجمہ آتا ہو، مفہوم کا پتہ ہو۔ 98% لوگوں کو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں یہ گلہ ہے کہ نماز خیال بڑے آندے نے، وسوسے بڑے آندے نے، دنیاوی خیالات آتے ہیں نماز میں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا اس کا حل صرف ایک ہے، نماز میں پڑھے گئے الفاظ کا ترجمہ سمجھو، اور جب الفاظ ادا کرو تو ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ترجمے کی طرف ہونا چاہیے۔ جب ذہن ترجمے کی طرف چلا جائے گا تو باقی وسوسے ذہن میں نہیں۔ ترجمہ پڑھیے گا، مفہوم کیا ہے اس کا؟ اللہ گواہ ہے، اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھے گئے الفاظ کا ترجمہ جانتا ہو، مفہوم جانتا ہو، سمجھ کے نماز پڑھے، میں نے رب سے کیا وعدہ کیا ہے، کیا کہا ہے، رب نے مجھے کیا کہا ہے، اگر کوئی آدمی صرف نماز میں پڑھے گئے الفاظ کا ترجمہ سمجھ لے، اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کا ترجمہ بھی جانتا ہو پھر شرک کرتا ہو۔ شرک اسی لیے کرتا ہے کہ وہ نماز کا ترجمہ نہیں جانتا۔ میں صرف ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یہ کہتے ہوئے آپ پائیں گے کہ اللہ میری نہیں سنتا، اور یہ جو بزرگان دین ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی اللہ نہیں موڑتا، میری ان کے آگے، ان کی سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے؟ بولو تو صحیح ذرا۔ میں گناہگار ہوں،
میں بدکار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، میری نہیں سنتا۔ یہ نیک بندے ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، اللہ کے کریم ہیں، ان کی نہیں موڑتا، میری نہیں سنتا۔ یہ کہنے والا اگر نماز پڑھتا ہے تو جب رکوع سے یہ اٹھتا ہے کیا کہتا ہے؟ شاباش، پڑھو تو صحیح، زور سے پڑھو نا یار۔ رکوع سے اٹھ، ہر رکعت میں کیا کہتا ہے؟ سمی اللہ، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ سامع اللہ کا معنی ہے اللہ نہیں سنی، سامع اللہ کا معنی ہے اللہ نے نہیں سنی۔ بولو، سامع اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی۔ پھر رکوع میں جو آپ اس کی حمد و تعظیم کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، بلند آواز سے کرتے ہیں، نال اللہ سن دو، اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ اللہ نے سن لی، مسجد سے نکل کے کیا کہتا ہے؟ میری نہیں سندا۔ کیا علاج اب اس کا؟ اس جاہل بندے کا کیا علاج ہے جسے علماء نے یہ پٹی پڑھا دی اور اس نے آنکھیں بند کر کے علماء کی بات کو مان لیا کہ میں بدکار ہوں، روح سیاہ ہوں، نافرمان ہوں، لہذا اللہ میری نہیں سنتا۔ یہ نیک بندے ہیں، اللہ والی ہیں، انہوں نے بڑی ریاستیں عبادتیں کی ہیں، تے عبادتیں بھی ساڈے واسطے کیتیاں نے، ان کی نہیں موڑتا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ مثال صحیح ہے یا نہیں ہے، سیاست سے تعلق نہیں ہے، اللہ تواڈی بھی جان چھڑا دے وے، نہیں تو انہاں نعریاں دے، انہاں دے لیڈراں دے پیچھے زندہ باد تے مردہ باد، زندہ باد تے مردہ باد، زندگی تمہاری گزر گئی۔ الیکشن آئے، انہوں نے ایک چوسنی، وہ بچوں کے منہ میں چوسنی نہیں دیتے، وہ ہمارے منہ میں دی، ہم چوسنے لگ گئے، ایک کامیاب ہو کے اسمبلیاں پہنچ گئے، اساں پھر سارے 5 سال روندے رہے۔ قریب الیکشن آئے گا تو سڑکیں بننے لگ جائیں گی، گلیاں بننے لگ جائیں گی، نالیاں بننے، الیکشن گزر گیا، تو کون میں کون، بس کوئی انقلاب آ جائے، اچھا انقلاب، بندے مر گئے ہیں یار، ہوں تو اسی بھی مر گئے۔ میں ہر جمعے آپ کو کہتے ہوئے یار اچھا بھی مجھے نہیں لگا، 1.5 لاکھ روپیہ بل آیا، 1.5 لاکھ، کل ادا کر لیں، اور 3 میٹروں کا بل 27 تاریخ کو پھر ادا کر لیں۔ کہاں سے دیں گے؟ اللہ تو دے گا، اتو تے نہیں سٹنے اللہ۔ کب تک لوگ پورا کریں گے؟ کب تک لوگ جھولی میں ڈالتے رہیں گے؟ میں نے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کٹوا دو، ختم کرو، اے ساڈے کول نہیں کم چلتا، یہ نظام نہیں، آ جاؤ موم بتیاں تے لالٹیناں تے ہاتھ والے پکھیاں تے، کیونکہ ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ 75 سال ہو گئے نے، پتہ نہیں کتنے ڈالیا تسی، کہڑے پاسے سٹیا تساں ملک میں۔ انکم ٹیکس اس میں لگا ہے 18,000، انکم ٹیکس بڑی ساڑی انکم ہے بھائی، مسجد کا بل ہے اس میں انکم ٹیکس، خباستیں دیکھو، 10 دن ریڈنگ لیٹ کر کے، یونٹ بڑھا کے
ظلم دیکھو، جن کی 8-8 لاکھ تنخواہیں ہیں نا، ان کے 3-3 ہزار یونٹ مفت ہیں، اور جس غریب کی 30,000 تنخواہ ہے نا، اس کا بل 10,000 آ رہا ہے۔ اس طرح ملک نہیں بچتے۔ امیر تھوڑے ہیں، غریب زیادہ ہیں، اس دن ہے نا، امیر لوگ تھوڑے ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں۔ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں سے لو، امیروں سے لو، غریبوں میں تقسیم کرو، پھر ملک بچے گا۔ غریبوں سے نکال کے امیروں کی عیاشیاں پوری کرو گے نا، ملک نہیں رہے گا۔ ملک نہ رہا تو تمہاری سیاست بھی نہیں رہے گی، حکمرانیاں بھی نہیں رہیں گی۔ اس قوم پہ رحم کرو۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کے کوئی انگوٹھی، کوئی وہ بیچ کے بل ادا کر، کتنے غریب لوگ ہیں بچوں، چھوٹے بچوں کے سائیکل بیچ کے، موبائل بیچ کے، کتنے مہینے بیچیں گے جی؟ کتنے مہینے بیچتے رہیں گے وہ لوگ؟ ہڑتال آپ نے کر لی، جلوس نکال لیے، اثر کچھ بھی نہیں، وہیں کے وہیں۔ معیشت کا اصول ایک ہی ہے، امیروں سے لو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ یہاں بالکل الٹ ہے، غریبوں سے لو، امیروں کی عیاشیاں پوری کرو۔ افغانستان کا چیف جسٹس رکشے پہ آتا ہے، جاؤ فیس بک پہ اس کی تصویریں دیکھو، اکیلا آ رہا۔ ہمارے چیف جسٹس پولیس کی کتنی گاڑیوں کے ساتھ آتا ہے، اس کا خرچ نہیں ہوتا، اہلکار ہیں، پٹرول ہے، گاڑیاں ہیں۔ انصاف کرو نا، عدل کرو، عدل کرو تو خطرہ کس کا؟ یہاں سرگودا میں ایک جج ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، احسان صاحب، بہت پرانی سی بات، سائیکل پہ آیا کرتے تھے، سیشن جج تھے، سیشن جج۔ کس پہ آتے تھے؟ سائیکل۔ چنے بھنے ہوئے ساتھ لاتے تھے، دوپہر کے ٹائم وہ کھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جتنی میری تنخواہ ہے اس تنخواہ میں اسی طرح گزارا۔ عدل کرتا تھا بندہ۔ ہمارے بندیال کے ساتھ ایک پنڈ ہے، اس پنڈ کا ایک مقدمہ اس کے پاس تھا، اس وقت خوشاب ضلع نہیں بنا تھا۔ وہ تبلیغی جماعت لے کے اس پنڈ میں چلا، جج صاحب خود شام کے ٹائم فقیر کا بھیس بدل کے اس قاتل کے گھر چلے گئے، خیرات کے لیے آواز لگائی۔ قاتل کی ماں باہر نکلی، اس نے خیرات ڈالی، ساتھ اس نے کہا فقیرہ میرا پتر جیل چے 3 دن تو بعد فیصلہ ہے سرگودے، دعا کر اللہ رہائی دے وے۔ جج صاحب نے کہا تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اس آکھا جی قتل تے کیتس۔ اس آکھا میں تحقیق بھی یہی کرنا ہے، آ کے سزائے موت دے دی۔ بندیال کا ایک بڑا کیس تھا ملکوں کا، وہ بڑے چودھری اور سردار تھے، سب کے لیے پھانسی۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، اس دھمکیاں نہیں، پھانسی۔ قائد آباد میں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع تھا، جج صاحب سرہانہ اور کھیس لے کے اس اجتماع میں چلے اکیلے۔ اجتماع جب ختم ہوا تو قائد آباد اڈے پہ آئے، بس کے انتظار میں ایک چارپائی پہ لیٹے، سرہانہ رکھا، لیٹ گئے۔ وہی جن کو پھانسی کا آرڈر کیا تھا نا، انہی کے اہلکار اور انہی کے بچے جج صاحب کے پاس آئے، جناب کار حاضر ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خوشاب چھوڑ دیں۔
وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے جج نے فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے، تم ظلم کرتے ہو اس لیے تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں مظلوم تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تم اگر عدل کرو نا، انصاف کرو نا، تو سمجھو گے تم اگر انصاف کرو نا تو روم کا سفیر مدینے میں آئے اور پوچھے تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، اور بتانے والے بتائیں کوئی محل نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہیں بیٹھ کے عدالت لگاتے ہیں، وہی سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہی وفد بھیجتے ہیں، اب کہاں ہے؟ تو بتلانے والے نے کہا اس رستے سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا عمر، جس کا نام سن کر ہمارے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپ جا، نہ ہاتھی نہ گھوڑے نہ فوج نہ پولیس نہ فوج، ادھر چلا گیا، وہ بھی اسی رخ پہ چلا گیا۔ اس نے دیکھا ایک درخت کی چھاؤں میں حضرت عمر نے اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوا ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اس نے اوپر کھڑے ہو کے کہا تو یقیناً انصاف کرتا ہوگا، تبھی تو جنگل میں بغیر کسی پہرے کے ایک اینٹ کا سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے، اور ہمارے بادشاہ محلوں میں پہروں کے اندر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ عدل کرنا سیکھو۔ افغانستان کا گورنر سڑک پہ جا رہا ہے، آگے سے ایک آدمی نے پہچانا، اس نے وہیں اپنی درخواست پیش کی، گورنر صاحب وہیں نیچے بیٹھ گئے، گھٹنے پہ درخواست رکھ کے وہیں منظور کر دو۔ یہ اجڑ ہے نا، وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں نا، اجڑ تم کیا ہو؟ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، تعلیم یافتہ، تم غریبوں کی سنتے نہیں ہو، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہو، رشوت کھاتے ہو۔ وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، تم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہو۔ ان کا چیف جسٹس، آرمی چیف باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت ریڑھی پر پھل بیچ رہی ہے، وہ قریب آتا ہے، کہتا ہے بہن گھر چلی جاؤ، تیری ماہانہ جو وظیفہ ہے وہ تجھے گھر میں ملے۔ سر کو وزیر دفاع کی تنخواہ 35,000 ہے، افغانستان کا وزیر دفاع جو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 35۔ تم نے یہاں تماشے بنائے۔ تمہارے چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن 8 لاکھ روپے ہے۔ کتنے ریٹائر چیف جسٹس ہمارے ملک میں رہتے ہیں جی؟ یہ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے، ہمیں عذاب میں دھکیلا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یا اللہ تو رحم فرما، ہمارے اندر جلے ہوئے ہیں مولا، انہوں نے بڑی تباہیاں پھیری ہیں، انہوں نے بڑی تجوریاں بھری ہیں، انہوں نے بڑی رشوت کا مال کھایا ہے، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں مولا۔ چلا میرے مولا اپنی لاٹھی، چلا لاٹھی، انہیں بھی سبق ملے۔ لیکن اعمالکم امالکم، کیا کریں؟ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم۔ یہاں جو نیچے رعیت ہے وہ کیا ہے؟ 2 نمبر مال بیچنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غریب ہے وہ، تاجر ہے وہ، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے۔
ہمیں بھی تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس ملک پر۔ یہ ملک ایک نظریے پر قائم ہے، چونکہ اس ملک کی بنیادوں میں بہت خون ہے، شہیدوں کا بہت خون ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس ملک نے قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ سب شہیدوں کا ہے، وہ جو شہیدوں نے قربانیاں دی تھی، وہ جن کے بیٹوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھال دیا گیا، جن کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی تھی، اندھے کنویں میں انہوں نے چھلانگیں لگائی تھی، باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو ذبح کر دیا، ان کی عزت کوئی نہ لوٹے۔ بس وہی ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی شفقت کریں، مجھے ہر جمعے پہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تھوڑی سی شفقت کریں۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں خاص کر کے، جنہیں 1000 2000 5000 10,000 دیتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ذرا غریبوں کو، متوسط طبقہ کو تو میں کہہ نہیں سکتا، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ان کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کی فیسیں بھرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بل دینے ان کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، آٹا خریدنا مشکل ہو رہا ہے، ان سے تو میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن جو صاحب ثروت ہو، جنہیں اللہ نے بھی حساب کر کے نہیں دیا، بے حساب دیا ہے، وہ ذرا محنت کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ کرے کہ یہ بل جو ہیں بجلی کے، اللہ کرے یہ ادا ہو جائے۔ کچھ مہینے ہیں انشاءاللہ۔ سولر سسٹم کا سارا نظام صرف 2 لاکھ روپے رہ گئے، باقی سارا مکمل ہو گیا۔ صرف 2 لاکھ روپے ہم نے دینے ہیں سولر والوں کو، 2-3 دنوں میں وہ کام شروع ہو جائے گا سولر سسٹم کا۔ اللہ کرے، من خطرہ ایک اور بھی ہے، یہ سولر سسٹم تے بھی ٹیکس نہ لا دے، کیا پتہ ہے ان کا کوئی قانون پاس کر دیں بے سولر سسٹم تو سبھی پیسے دو۔ اس ملک میں کیا ہے، جو ٹیکس لگا دیں، پتہ نہیں وہ کون کون سے ٹیکس ہیں، مانتے ہی آندے بھی نہیں، وہ ٹیکس لگاتے لگاتے نیچے لکھتے ہیں مزید ٹیکس۔ کیا ٹیکس؟ مزید ٹیکس کر لو۔ خطرہ مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ قوم تنگ آ کے نا لاوا پھٹ نہ جائے۔ جب ان کے بچے گھر میں بھوکے مرنے لگیں گے نا، اور بل بلائیں گے نا ان کے بچے، اور ان کے میٹر کٹیں گے نا، تو یہ لاوا کہیں پھٹ نہ جائے اور تمہارے لیے وبال نہ بن جائے۔ خطرہ مجھے یہ، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ آئیں جی، جو صاحب ثروت حضرات ہیں، ذرا میں ان سے پھر گزارش کروں گا، ذرا آپ ہمت کر لیں تھوڑی سی۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ہر نماز میں آپ التحیات میں یہ اللہ سے وعدہ کرتے، ہر نماز التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سورۃ فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے اس کا معنی تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ پڑھیں گے تو سارا عبادت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو۔ پھر جب آپ اللہ سے کہیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کو کہتے ہوئے لطف بھی آئے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے میں سبحانک اللہم ثنا، وہ بھی آپ کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھا دوں، اللہ کرے۔ سورۃ فاتحہ تو آپ پہلے سمجھ لیں نا، اس کا معنی مفہوم آپ سمجھ۔ آپ میری یہ تقریریں فیس بک پہ پیچھے جو میں نے تقریریں کی ہیں، یہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے سے مضمون شروع ہے۔ رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، 6 مہینوں سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع ہے۔
اور ہم ابھی پہنچے ہیں ایاک نعبد. تو یہ پچھلی تقریریں آپ فیس بک ہمارا جو پیج ہے اس پہ دیکھیں, بندیالوی کہتا ہے بندیالوی, اس پہ آپ دیکھیں, نکالیں اسے, اس پر آپ کو یہ ساری تقریریں مل جائیں گی. ایک دفعہ پھر سنیں اس کو, فارغ اوقات میں سنیں. جب کہیں سفر پہ نکلتے ہیں تو دوران سفر سن لیں, پہلا خطبہ, دوسرا خطبہ. رمضان کا پہلا جمعہ جو تھا نا, وہ انگلش کی تاریخ دیکھ لیں, انگریزی تاریخ, اس تاریخ سے آپ سننا شروع کر دیں. ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے, جو ہم کچھ شروع کیا ہے ہم نے, لیکن اب ہم اسے منظم طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے بندیالوی کہتا ہے. بس اتنا ہی ہے نا, بندیالوی کہتا ہے آفیشل. وہ آپ لائک کریں, اس کے ساتھ آپ منسلک ہوں. اس پر میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر. آپ گھر بیٹھے کوئی قرآن پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ تو وہ پڑھ سکے گا, لیکن آپ اسے لائک کریں. یوٹیوب چینل بندیالوی کہتا ہے آفیشل, اس میں میں دوسرا سلسلہ, اگر اللہ نے مجھے ہمت دی, ربیع الاول میں مجھ پر بڑا بوجھ ہوتا ہے بیرونی دوروں کا. اس وقت بھی پورا ربیع الاول اگلا مہینہ میرے پاس کوئی تاریخ خالی نہیں, اور 12 ربیع الاول کو میں نے 4 تقریریں کر. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, ایک دن میں 2 3 4. آپ دعا کریں اللہ ہمت دے. مجھے وقت ملا نا تو اس ترجمے کے ساتھ 15 منٹ کا یہ ہوگا, صرف لفظی ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں وہ گھروں میں سن سکیں گی, قرآن کھول کے پڑھ سکیں گی, انہیں انشاءاللہ ترجمہ آ جائے گا, گھر انہیں کلاس مل جائے گی. میرا بڑا دل ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ 15-20 منٹ کا ایک سلسلہ شروع کروں, ترتیب وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیدائش سے شروع کروں, پھر آپ کی قبل از نبوت زندگی کیسے گزری, کہاں گزری, پھر بعد از نبوت زندگی کیسے گزری, کہاں گزری, پھر ہجرت کیسے ہوئی, پھر بدر, پھر احد, پھر خندق. وہ جو پوری سیرت ہے نا, وفات تک اور آپ کی تدفین مبارک تک, جب آپ کو دفن کیا گیا, اس کو میں ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں. جو فیس بک کو, یوٹیوب دیکھتے ہیں, شوقین ہیں, آپ اس پر عمل کریں گے؟ ذرا زور سے بولو یار. ہمارے جو ساتھی ہیں جو اس چینل کو چلا رہے ہیں, انہیں کل پرسوں تک پتہ چلنا چاہیے کہ تعداد کتنی بڑھ گئی. آپ ایک اور مہربانی کریں ہمارے ساتھ. آپ کے جتنے دوست ہیں بیرون ملک, باہر کے ملکوں میں, سعودیہ میں, لندن میں, امریکہ میں, عرب کنٹری میں, کینیڈا میں, جہاں بھی آپ کے کوئی رشتہ دار دوست ہیں, تو آپ ان سے بھی درخواست کریں. اس میں ہمارا جمعہ بھی, ہمارا 18 بلاک کا درس بھی, جہاں جہاں میری تقریریں ہوں گی وہ سب تقریریں بھی, اور یہ ترجمے اور تفسیر کا سلسلہ بھی, سب کچھ انہیں اس چینل پہ ملے گا. بندیالوی کہتا ہے آفیشل یوٹیوب چینل, اور فیس بک پہ جو آنا چاہیں وہ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی, اس پہ آئیں گے. تو آپ دوسرے دوستوں سے, احباب سے, رشتہ داروں سے بھی یہ سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات
کیا معنی ہے جی؟ التحیات للہ، میری قولی عبادتیں، میں سمجھاؤں گا آپ کو قولی عبادت کیا ہوتی ہے، میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں۔ جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، جس عبادت کا تعلق میرے قول سے ہے، میری قولی عبادتیں یہ ہوں گی تو صرف للہ، اس کے لیے والصلوات، اور میری بدنی عبادتیں، جن عبادتوں کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا ہے، جن عبادات کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، مولا وہ بدنی عبادتیں بھی للہ، اس کے لیے۔ یہ ہر نماز میں آپ کہتے ہیں، ہر نماز میں آپ کہتے ہیں والطیبات، اور مولا میری مالی عبادت، اس میں صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، چڑھاوا ہے، جس عبادت کا تعلق ہو میرے مال سے، چوپایوں سے، دودھ سے، اناج سے، پیداوار سے ہے نا، وہ عبادت بھی للہ۔ یہ ہر نماز میں آپ وعدہ کرتے ہیں۔ آئیے سورۃ انعام کے آخری رکوع میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر سے کہا، کل، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے کہیں۔ آیت اتنی مشہور ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مولا میری نماز، مولا میری قربانی، کیا معنی؟ نماز میں دو قسم کی عبادتیں ہیں، بدنی بھی، قولی بھی۔ قربانی میں ایک عبادت ہے مالی، تو نمازی کہتا ہے مولا میری نماز، میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، و نوسوں کی، اور میری قربانی، مولا میری مالی عبادت۔ کائنات کے تاجدار اللہ سے کہہ رہے ہیں میری قولی، بدنی، مالی، تینوں قسم کی عبادتیں للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ چلو یار ایک آسان سی آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، آگے فصل لربک، نماز پڑھ، لے ربک، اپنے رب کے لیے، ونہر، اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نماز ہوتی ہے؟ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے میرے پیارے پیغمبر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر اپنے رب کے لیے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ میرے پیغمبر قولی عبادت بھی رب کے لیے، بدنی عبادت بھی رب کے لیے، اور مالی عبادت بھی۔ ان تین قسموں میں مالی عبادت پہ آج میں نے گفتگو کی، بدنی عبادت پہ 2 جمعے پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ میں نے کیا بیان کیا تھا کہ سجدہ کرنا چاہیے تو کس کے لیے کرنا چاہیے؟ میں نے وہاں ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ میں نے کہا تھا یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل، ذلت ہے۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے، صرف کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟
اور اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے. نبی پاک نے امت کو منع کیا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مساجدہ، سجدہ گاہ. الا خبردار، میں تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں. تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگر میرے ذہن میں پیارے آقا کی یہ دعا نہ ہوتی میں تمہارے نبی کو ایک چٹیل میدان میں دفن کروا دیتی. قیامت تک آنے والے لوگ اپنے نبی کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ لوگ اس قبر کی کیا شروع کر دیں گے، پوجا پاٹ. اتنا یہ جو تم کہتے ہو نا سعودی حکومت نے یہ بند کر دیا، وہ بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کہو تواڈے چلدیاں بند کیتا. پاکستانیاں دے کرتوت. میں پہلی دفعہ حج پہ گیا نا، یہ سن 1987 کی بات. تو اگر آپ گئے نا، آپ مدینے نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. تو روضہ رسول کے آگے جب سلام پڑھتے تھے نا کھڑے ہو کے، سامنے باب البقیع ہے، دروازہ ہے. اب کیا کرنا ہوتا ہے، اس دروازے سے باہر نکلو، سیدھے پڑھ کے باہر نکل جاؤ، دوسرے دروازے سے پھر اندر آؤ. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ کھڑے ہیں سلام کے لیے، آگے جائیں تو نبی پاک کے قدمین کی طرف، جس طرف آپ کے پاؤں مبارک ہیں، یہ جگہ خالی تھی، باہر نہیں نکلنا ہوتا تھا. جائیں، یہ جائیں آگے، صف آ جائے گا. تو وہ جو قدمین کی جانب ہے نا، جس طرف آپ کے پاؤں مبارک ہیں، وہ بڑی پرسکون جگہ تھی. میں کئی مرتبہ وہاں بیٹھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، نفل پڑھتا رہتا تھا، بڑی پرسکون جگہ تھی. میں 1992 میں پھر گیا، میرے ذہن میں تو وہی تھا. میں سلام پڑھ کے میں نے آگے دیکھا تو انہوں نے وہاں قرآن کی الماریاں رکھ دی تھی، وہ رستہ انہوں نے بند کر دیا، باہر نکلو. میں نے پوچھا یہ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کیا پاکستانیاں طواف شروع کر دیتا سی، سلام کے لیے آتے ادھر سے آتے پھر ادھر سے. انہوں نے کیا مدعا مکاؤ. لیکن اس طرح انہوں نے کیا کہ قرآن کا رخ جو ہے قدمین کی طرف کیا، ہم اس طرف سے آتے پھر قدمین کی طرف آ جاتے، اندر آ جاتے، وہاں بیٹھے رہتے. کچھ مدت کے بعد انہوں نے وہ بھی بند کر دیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو وقت تو جمعے کا ہو گیا ہے. آج کے خطبے میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ عبادت کی کتنی اقسام ہیں؟ قولی، بدنی، مالی. انشاءاللہ دو عبادتوں پہ میں نے بحث کر لی ہے، مالی بھی بدنی بھی. رہ گئی قولی، رہ گئی عبادت قولی. آئندہ جمعہ اس پہ شروع کروں گا، لیکن آپ ابتدا میں آئیں گے، ابتدا میں آئیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی. میں ایاک نستعین کو بھی اس کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس کو سن لیں. درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں آج ہوگا مغرب کے بعد. آپ تمام حضرات اس درس میں تشریف لائیں، سنیں. دیجیے اذان.